اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ورلڈ وار ون کے بارے میں واقعات بیان کریں گے کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور کب ختم ہوئی اور اس سے کتنا نقصان ہوا، یہ سب آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یورپی اقوام پچھلے 30 سال سے نسبتاً باہمی امن سے رہی تھی۔ 19ویں صدی کی وسط سے یورپی رہنما اور مختلف امن تنظیمیں یورپ میں جنگوں سے گریز اور مستقل امن کے قیام کے لیے کوشاں تھیں، جس کے باعث نے بوسنیا اور پر قبضہ کر لیا۔ یہ سلاوک آبادی کے اکثریتی علاقے تھے۔ آسٹریا کے اس اقدام نے سرب رہنماؤں کو منتشر کر دیا، جس کی وجہ سے اگلے سال ان کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ باہمی اناط کی اس فضا میں 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد ڈیوک اور اس کی بیوی کو بوسنیا کے دارالحکومت سرجووا کے دورے کے دوران ایک سرب نوجوان نے ہلاک کر دیا، جو جنگ کا فوری سبب بنا۔ اس واقعے پر مشتعل ہو کر آسٹریا نے 28 جولائی کو سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یورپی طاقتوں کی امن کافشیں دری کی دری رہ گئی اور یورپ کو ایک بڑی جنگ کی طرح سامنا کرنا پڑا۔ 1914 تک یورپ چونکہ دو مخالف اتحادی کیمپوں میں تقسیم تھا، سربیا کے خلاف آسٹریا کے اعلان جنگ سے دونوں اتحادی کیمپوں کو اتحادی معاہدوں کے تحت ایک دوسرے کی مدد کے باعث تقریباً سارے یورپ کو تباہ کن جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ سربیا کی حمایت کے لیے روس نے اپنی فوجوں کو آسٹریا کے علاوہ جرمنی کی سرحد پر بھی متحرک کر دیا، جس کے رد عمل میں جرمنی نے 1 اگست 1914 کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 2 دن بعد جرمنی نے فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے ساتھ برطانیہ نے بھی جرمنی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ برطانیہ کے ساتھ اس کی ڈومین ریاستیں آسٹریا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ بھی مددگار رہیں۔ بلکان کے خطے میں سربیا روس کا اتحاد تھا، جبکہ وسطی طاقتیں جرمنی اور آسٹریا یا ہنگری کے کیمپ کے ساتھ بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ شامل ہو گئے، جبکہ دوسری اتحادی کیمپ برطانیہ، روس اور فرانس کی حمایت میں جاپان اور کچھ عرصے بعد اٹلی آ گئے۔ یورپ میں زمینی محاذ 2 تھے۔ مغربی محاذ جرمنی فرانس کے خلاف لڑ رہا تھا، مشرقی محاذ ہر وہ روس سے نیزہ آزما تھا۔ بحری جنگ کا محاذ زیادہ تر شمالی بحر قنوس رہا، جہاں جرمنی اور برطانیہ باہمی مقابل تھے۔ گرچہ جنگ کے میدان میں زیادہ تر یورپ رہا، تاہم جلد ایشیا، مشرقی وسط اور افریقہ تک بھی پھیل گئی۔ مشرقی وسط میں برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب قومی طریقوں کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اہم کردار مشہور برطانوی ایجنٹ ٹی اے لارنس کو سونپا گیا۔ 1914 ہی میں جاپان نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اس کے چین اور بحر الکاہل کے مقبوضات پر قبضہ کر لیا، جبکہ برطانیہ اور فرانس نے افریقہ میں جرمنی کے 4 مقبوضات پر حملہ کر دیا۔ ایشیا اور افریقہ میں اپنی جنگی مہمات کے برطانیہ اور فرانس سپاہی اپنی انڈین، جنوبی افریقہ، سنگیال، مصر، الجیریا سے بھرتی کرتے تھے۔ بر صغیر نے اپنے برطانوی حاکموں کے لیے تقریباً 13 لاکھ سپاہی اور مزدور فراہم کیے، جو فرانس، افریقہ اور مشرقی وسط کے محاذوں پر لگائے گئے۔ جنوبی امریکہ میں صرف برازیل واحد ملک تھا جو جنگ میں شریک ہوا۔ یہ اتحادیوں کا حامی تھا۔ آسٹریا اور جرمنی کا خیال تھا کہ وہ برق رفتاری سے فتح کر لیں گے اور یوں جنگ کا جلد خاتمہ ہو جائے گا، مگر ان کا اندازہ غلط نکلا۔ مغربی محاذ پر جرمنی نے بیلجیم پر قبضہ تو کر لیا، لیکن پیرس کی طرف پیش قدمی کے موقع پر تعطل پیدا ہو گیا۔ 3 سال تک فریقین کے درمیان خندقیں اور مورچوں سے شدید لڑائی ہوتی رہی، جس میں لاکھوں سپاہی مارے گئے۔ مغربی محاذ موت کا میدان بن گیا۔ یہ محاذ شمالی بیریا سے سوئٹزر لینڈ تک تقریباً 500 میل تک علاقے تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ محاذ شمالی بیریا سے سوئٹزر لینڈ تک تقریباً 500 میل تک علاقے پر پھیلا تھا۔ یہ قتل گیری 1918 میں عروج پر پہنچی۔ اس سال صرف فروری کے مہینے میں جرمنی کا فرانس پر حملے کے دوران ان دونوں فریقین میں ہر ایک 3 لاکھ فوجی مروا بیٹھے۔ سال کے اخیر تک ہر فریق کے 5 لاکھ سے زیادہ فوجی شکار ہوئے۔ مغربی محاذ پر بے پناہ جانیں مروانے کے باوجود دونوں فریق مشرقی محاذ پر ہی لاکھوں کی تعداد میں سپاہی بھیج رہے تھے۔ اگرچہ اس محاذ پر روس کی پوزیشن زیادہ تر کمزور رہی، تاہم اپنی بڑی آبادی کے باعث مزید سپاہی فراہم کرنا اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسلسل 3 سال تک جرمنی کو اس محاذ پر الجھائے رکھنا، یوں کئی سال تک شدید قتل و غارت اور تعطل اس محاذ کا بھی خاص رہا۔
اتحادیوں نے فروری 1915 میں قسطنطنیہ ترکی کے بحری راستے بنائے اور اندلس پر قبضہ کر لیا۔ ابنانے کے جنوبی واقع جزیرہ نما گلی پر مسلسل حملے کیے مگر ترک فوج کے سخت دفاع کے باعث اتحادی کامیاب نہ ہو سکے اور دسمبر 1915 میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس مہم کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ جنگ میں امریکہ کی شرکت 1917 میں جنگ کو فوکس بڑے سمندروں کی جانب منتقل ہو گیا۔ شمالی بحیرہ قانوس میں جرمنی نے جنگی آبدوزوں سے بے دریغ حملوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس پر امریکہ کو تفتیش تھی کیونکہ بحری جہازوں پر ان حملوں سے امریکی شہریوں کی جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا۔ امریکی صدر کی تنبیہ کے باوجود جرمنی نے کان نہیں دھرے۔ جب جرمنی نے امریکہ کے 3 بحری جہاز ڈبو دیے تو اپریل 1917 میں صدر ولسن کا کانگریس کی تائید سے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ سے امریکہ اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں کود پڑا۔ جنگ میں امریکہ کے در آنے سے پلڑا اتحادیوں کے حق میں دکھائی دینے لگا، اگرچہ اس سے پہلے روس میں ہونے والے واقعات نے مشرقی جماعت پر جرمنی کی کامیابی کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مارچ 1917 میں زاروں روس کی جگہ لینے والی عبوری حکومت اگرچہ جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھی مگر جنگ سے نڈال روسی فوج مزید لڑنے سے انکاری تھی۔ نومبر 1917 میں وہاں بلشویک انقلاب آیا۔ نیا قائد لینن جنگ کے خاتمے کے حق میں تھا، چنانچہ مارچ 1918 میں روس اور جرمنی نے بریسٹ لیٹو فیکس سمجھوتے کے تحت باہمی جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ روس کا جنگ سے دستبرداری کے بعد رومانیہ میں مئی 1918 میں جرمنی سے معاہدہ کر کے جنگ سے نکل گیا۔ مشرقی محاذ پر جنگ سے روس اور رومانیہ کے کنارہ کشی کے بعد جرمنی نے تقریباً اپنی تمام فوج مغربی محاذ پر لگا دی اور مارچ 1918 میں فرانس پر آخری بڑا حملہ کر دیا۔ مئی کے آخر تک اس سے پیرس صرف 40 میل دور تھا، مگر اس میں جوئی میں جرمنی افواج تھک چکی تھی، وسائل کی سپلائی مشکل ہو رہی تھی۔ اس صورتحال میں اتحادیوں نے بمِ 1,40,000 تعداد امریکی افواج کے ساتھ جوابی حملہ کر دیا۔ جولائی 1918 میں فریقین کے درمیان مارن کی دوسری لڑائی جاری تھی۔ 2 لاکھ مزید امریکی کی آمد سے اتحادی برتری جرمنی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہونے لگے اور جلد ہی وسطی طاقتیں ڈاماڈول ہونے لگیں۔ یلغاریوں کے بعد عثمانی ترک سنگوں میں چلے گئے۔ بلغاریوں کے بعد عثمانی ترک سرنگوں ہو گئے۔ اکتوبر 1918 میں آسٹریا بادشاہت کے خلاف اندرونی انقلاب برپا ہوا۔ جرمنی میں فوجی اور عام شہری قیصر جرمنی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 9 نومبر 1918 کو قیصر کو ہٹا کر جرمنی کو جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نئی حکومت کے نمائندوں نے فرانسیسی کمانڈر مارشل فوش سے مل کر جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ یوں 11 نومبر 1918 میں جنگ عظیم اول کا اختتام اور اتحادیوں کی فتح پر